اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ دوستو، آج میں نے آپ کے لیے جس موضوع کا انتخاب کیا ہے وہ ہے شکر نعمت۔ جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں، ہم لوگوں میں بہت کم بندے ایسے ہیں اللہ کے جو شکر نعمت کرتے ہیں یا اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کا شکر ادا کرتے ہیں، اور یہ شکر نعمت کی ایک ایمان افروز مثال مشہور صحابی جناب سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے۔ مشہور صحابی جناب سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے کہ ارشاد ربانی ہے، وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ نعمتوں اور عطاؤں کا گاہے بگاہے شکر ادا کرتے رہا کیجیے پر عمل کرتے ہوئے تحدیث بالنعمت کے طور پر ارشاد فرماتے ہیں۔ تین چیزیں ایسی ہیں جو اللہ تعالیٰ نے بکمال عنایت مجھے عطا فرمائی ہیں، اگر وہ حالت میرے اندر ہمیشہ اور ہر وقت رہا کرتی تو لکنتُ انا میں ہی ہوتا۔ پھر تفصیل سے بیان کیا۔ ایک یہ کہ جب میں نماز پڑھتا ہوں تو میرے دل میں نماز کے سوا کوئی دوسرا خیال آتا ہی نہیں جب تک کہ میں نماز میں رہتا ہوں۔ دوسری یہ کہ جب تک میں کسی جنازے کے ساتھ رہتا ہوں تو میرے خیال میں بجز اس کے قال لی قیل لی یقال لی، مجھے کہا گیا، مجھے کہا جائے گا، اس کے سوا اور کچھ آتا ہی نہیں۔ یہ اشارہ ان کا غالباً اس آیت ربانی کی طرف ہے، منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا یخرجکم تارۃ اخری، سورہ طٰہٰ کی آیت ہے۔ ترجمہ: اسی زمین سے ہم نے تم کو بنایا اور اسی میں تم کو پھر پہنچا دیتے ہیں اور اسی سے تم کو پھر نکالیں گے۔ یعنی سب کے باپ آدم علیہ السلام مٹی سے پیدا کیے گئے، جن غذاؤں سے بدن پرورش پاتا ہے وہ بھی مٹی سے نکلتی ہیں، اور مرنے کے بعد بھی جلد یا بدیر مٹی میں مل جانا ہے۔ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بحمد اللہ جنازے کی معیت میں مجھے سوائے اپنی موت کے اور کوئی خیال آتا ہی نہیں۔ سبحان اللہ۔ یعنی وہ یہ کہتے ہیں جب میں جنازے میں شرکت کرتا ہوں تو جب تک میں جنازے کے ساتھ رہتا ہوں تو مجھے سوائے اپنی موت کے اور کوئی دنیاوی خیال آتا ہی نہیں ہے۔ تیسری چیز یہ ہے کہ جب رسول کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کوئی بات سن لیتا ہوں تو میرے دل میں اس امر سنی جانے والی بات کے حق اور سچ ہونے کے متعلق کبھی کوئی کھٹکا یا وسوسہ نہیں گزرتا، کوئی ایسا خیال کہ کیوں اور کیسے کا ہرگز نہیں، بلکہ آمنا و صدقنا دل کی گہرائیوں سے نکلتا ہے۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس مقولے کو نقل کر کے بعض علماء نے لکھا ہے کہ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اللہ تعالیٰ کا محض انعام و اکرام ہے کہ یہ عظیم نعمت ان کو عطا فرمائی گئی، وگرنہ یہ تو انبیاء اکرام کے مرتبے کی چیزیں ہیں۔ یہ نامور سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہی خوش قسمت صحابی ہیں جن کے انتقال پر ملال پر رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، احط اللہ عرش الرحمن، ان کی موت سے عرش الہی بھی حرکت میں آ گیا۔ دوستو، ہمارے صحابہ اکرام نے کیسی مثال بن کر ہمارے سامنے خود کو رکھا، ہمارے دین کو پیش کیا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے کے ایک ایک لمحے سے فیضیاب ہوئے، اور یہ اسی سیرت اور اسی تعلق کا اثر تھا جو اس طریقے کی ایمان افروز مثال ہمارے سامنے آتی ہے۔ دوستو،
آپ کو یہ پروگرام پسند آیا ہو تو پلیز مجھے ضرور بتائیے گا، تاکہ میں اسی طرح کے اور دوسرے پروگرام مزید آپ کے لیے پیش کر سکوں، اور یہ پروگرام ہم سب کے لیے اللہ تعالیٰ صدقہ جاریہ بنا دے، اور ہمیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ اکرام کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے تمام مرحومین کو یا رب العالمین مغفرت فرمائے، اور ہم سب مسلمانوں کی بھی مغفرت فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ دوستوں، پروگرام پسند آیا تو پلیز اسے لائک، شیئر اور کمنٹس کے ذریعے اپنی رائے دینا نہیں بھولیے گا۔ چینل کو سبسکرائب کریں اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا ہے تو۔ اپنا خیال رکھیں، اللہ حافظ۔